کے ساتھ وفا کی اتنی بڑی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک جنات کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ظافر۔ وہ بادشاہ تھا تمام جنات کا۔ تو وہ بادشاہ اپنی تمام فوج کے پاس آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے تمام فوج کو لے کر۔ تو وہ پورا مکمل واقعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ظافر تھا وہ ایک جن تھا اور جنات کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ یوم عاشوراء کے دن اس کی شادی ہوتی ہے۔ وہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کو تاج پہنایا جاتا ہے، تخت اس کے لیے سجایا گیا ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے بنائے گئے ہوتے ہیں، سارے جنات اس کی دعوت میں شریک ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس دن اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جشن میں مصروف تھا۔ 10 محرم 61 ہجری کو یوم عاشوراء کے دن اس کی جشن کا دن تھا، اس کی شادی ہو رہی تھی۔ تو اچانک اس کا تخت جو ہے وہ لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا۔ تو اچانک اس کے 2 جو غلام ہوتے ہیں جنات، وہ روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یزیدیوں نے کربلا میں کیا کیا؟ تو وہ چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور آپ اکیلے تنہا وہاں پر کربلا میں یزیدیوں کے سامنے اللہ کے دین کی خاطر کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ جب ظافر نے یہ بات سنی تو فوراً وہاں سے اٹھ کر اس نے اپنا ایک جو جنات کا دستہ تھا وہ تیار کر کے فوراً کربلا پہنچا۔ کربلا پہنچتا ہے تو وہاں پر آ کر ایسا منظر دیکھتا ہے کہ انسانی آنکھ نہیں دیکھتی۔ وہاں پر ملائکہ بھی ہیں، وہاں پر فرشتے ہیں، وہاں پر جنات ہیں، وہاں پر انبیاء ہیں چاروں طرف۔ تو اس کو تھوڑی سی جگہ ملتی ہے وہاں پر کھڑے ہونے کی۔ وہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو بڑا روتا ہے، تڑپتا ہے کہ اے کاش میں امام حسین علیہ السلام کی کام آ سکوں، اپنی جان ان پر قربان کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ ظافر جن بھی آیا ہوا ہے، آپ اسے بلاتے ہیں کہ اے ظافر آؤ۔ ظافر جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور عرض کرتا ہے کہ اے مولا، آپ مجھے حکم کریں، میں تمام یزیدی فوج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک تو یہ اصول کے خلاف ہے کہ انسان کے اور جنات کی جنگ نہیں ہوتی، دوسرا یہ ناانصافی ہے اور میں انصاف کا پرچار کرنے آیا ہوں، ناانصافی نہیں کرنے آیا۔ ہر مخلوق کے ساتھ میں انصاف کرنے آیا ہوں۔ تو انصاف یہی ہے کیونکہ تم انہیں دیکھ سکتے ہو، تم انہیں تباہ کرو گے، مارو گے، برباد کرو گے، لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے